الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلبه شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرا محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بھائی نام اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کا بہت خاص فضل و کرم ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں. جو نیت نہ کیا ہوں اب بھی نیت کر لیں. سب سے پہلے دایاں پیر اندر رکھنا چاہیے، پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پھر جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر دعا پڑھنی چاہیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. 5ویں چیز ہے نفلی اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے. بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت. اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو تو یہ نیت کر لیں میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں. تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا. کتنے لوگ کہتے ہیں نا مسجد میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہے جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل نہیں ہوتے. کہہ رہے ہیں جو لوگ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آتے ہیں ان لوگوں کے لیے اگر کوئی ضرورت ہو تو مسجد میں کھا پی سکتے ہیں. کتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی جو ہم مسجد میں آئے ہیں یہ بھی اللہ کے کرم و فضل سے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پہنچایا ہے. نہیں تو بہت سارے لوگ آج کے دن بھی ایسے ہوں گے جو اور دنوں میں تو بیچارے نماز ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں، جمعہ میں بھی وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچا دیا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، شکریہ ادا کرنے سے، شکر بجا لانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور ناشکری کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان نے کہا کہ ہم کو اگر آپ بھیج رہے ہیں دنیا میں تو میں سب کو ناشکرا بنا دوں گا. کیا کر دوں گا؟ اور قرآن میں بھی ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. کیا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. 99% آدمی ناشکرے ہیں.
قرآن میں پھر ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. کیا ہے؟ شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ کیا تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو کہ نہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا هو امات و احیا، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، مگر یہیں سے آدمی بھٹکتا ہے. بال بچہ نہیں ہوا تو اب یہ بابا کی ہاں، وہ ڈھابا کی ہاں، وہ مزار پر، اور کیا کرتا ہے، اور جو کہہ دے اگتا بھگتا کی یہاں بھی آدمی جاتا ہے. اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ، ہم تم کو ہر حال میں آزماتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی ہی لڑکی دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے 5 رکھ دیتا ہے. تو ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تو جس حال میں رکھے ہوا ہے یہ آپ کی مہربانی ہے، مگر نعمت جو ہے، یہ رحمت جو ہے ہمیں عطا فرما، ہم مانگ سکتے ہیں. آج جو ہمارا حال یہ ہے ہر آدمی ایک دوسرے کے شکوے میں لگا ہوا ہے، شکایت میں لگا ہوا ہے، احساس نہیں ہے، فطرت سلیمہ اس کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، حالانکہ بڑا تو وہ ہے سید القوم خادم، جو جتنے ہی قوم کی خدمت کرے گا، قوم کی خدمت کا جذبہ رکھے گا، اس کو کہا جائے گا وہ بڑا آدمی ہے. ایک آدھ 2 واقعہ بتلاتا ہوں. خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے زمانے خلافت میں ایک نابینا اور بیوی اور عمر بیوہ اور عمر دراز عورت رہا کرتی تھی. ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت جاتے تھے اور مشکیزہ میں پانی بھر کر کے لا کر رکھ دیتے تھے اور گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے، اور جو ضرورت کی سامان ہوتی تھی اس کو بھی لا کر کے رکھ دیتے تھے تاکہ یہ بوڑھی عورت کو کوئی پریشانی نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ستائے جا رہی تھی، یہ بیوہ بھی ہے اور آنکھ کی اندھی بھی ہے، آخر اس کی ضرورت پوری کون کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کون کرتا ہے. وہ راتوں میں جگنے لگے. ایک رات جگے، دیکھا کہ رات کے وقت میں، اندھیری رات میں، تہجد کے وقت ننگے پاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں. ننگے پاؤں گھر میں داخل ہوئے، مشکیزہ لیا، پانی بھر کر کے لا کر کے گھر میں رکھا، جھاڑو دیا، ضرورت کی چیزوں کو رکھ دیا، وہ نکلنے لگے. ان کی نظر حضرت عمر پہ پڑ گئی کہ حضرت عمر نے دیکھ لیا ہے. کیا کیا ہے؟ حضرت عمر نے دیکھ لیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا، اللہ واسطے کسی کو مت کہیے گا، یہ جو میں کام کر رہا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا. یہ اللہ کا میں شکر بجاتا ہوں کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. دیکھیے خلیفۃ المسلمین ہے، خدمت کا جذبہ کتنا مضبوط ہے.
آج ہم دیکھ لیجئے کوئی خدمت نہیں کرتے ہیں، غریب مر رہا ہے، پریشان حال ہے، بھوکے ہے، کوئی اگر اچھے سے کھا رہا ہے تو اس کے انگلی کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ ہر آدمی کو اپنی فکر رہنی چاہیے۔ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں۔ وہاں تو اعمال کا کہ جو ہے اعمال جو آپ کیے رہیں گے وہی چلے گا، اعمال بیکار ہے وہیں سے کٹائی پٹائی چالو ہو جائے گی۔ دیکھیے صحابہ لوگ کیسا کیسا کام کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات جو ہے گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ کیا آئی؟ رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، کیا بات ہے، بچے رو رہے ہیں، رات میں بلک رہے ہیں، کیا کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں ہے، پریشان حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں بیت المال سے اور سامان کو بوریے میں رکھا ہے۔ ان کا جو غلام ہے اسلم، وہ کہہ رہا ہے کہ لائیے امیر المومنین میں اس کو لے چلتا ہوں۔ کہہ رہے کیا تمہیں یہ منظور ہے، قیامت کے دن میرے بوجھ کو تم اٹھاؤ گے؟ آج دیکھ لیجئے ہمارا جذبہ کیسا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، وعدے خلافی کرتے ہیں، دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، دکھلاوا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے۔ جہاں دیکھا کہ اپنا مفاد ہے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے فوٹو کھچا کھچا کر کے کام کر رہے ہیں۔ ارے صحابہ نے جو دیا ہے اس کا شکر بجا لائیے اور سوچئے کہ صحابہ نے کیسا کیسا کام کیا ہے۔ امیر المؤمنین ہیں اور یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامراد صحابہ ہیں، صحابی ہیں، یہ ایسے صحابی ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصرار کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی مکۃ المکرمہ گئے ہوئے ہیں حج یا عمرہ پہ، مقام ابراہیم پہ پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ ضد کرنے لگے کہ میں یہاں پہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ایسی کوئی آیت نہیں اتری ہے، آپ کیسے یہاں پہ نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں میں نماز پڑھوں گا۔ اتنی ہی میں آیت اتر گئی کہ آپ مصلی کو بچھائیے اور نماز پڑھیے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو امی عائشہ پہ بہتان لگایا گیا۔ آج تو لوگوں کو مزہ آتا ہے، آنکھ سے دیکھے گا بھی نہیں، خالی کہہ دے وہ چور ہے، وہ بدکار ہے، تو خوب مزہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے برائی کو بھی دیکھ لو، اس پر پردہ ڈال دو۔ پردہ تم ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں کو بھی پردہ ڈال دے گا۔ ایسے وقت میں جب لوگ تمہیں ذلیل کر رہے ہوں گے، بے عزت کر رہے ہوں گے، ہر طرف سے لوگ تمہارے اوپر یلغار کر رہے ہوں گے، اللہ تمہاری عزتوں پہ بھی پردہ ڈال دے گا۔ کہ من ستر سترہ اللہ یوم القیامہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا امی عائشہ ایسی ہے کہ ھذا بہتان عظیم؟ قرآن کی آیت اتر جاتی ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، ایک منافق کے جنازے کی نماز، عبداللہ ابن ابی کے جنازے کی نماز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ آگے آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہ آپ ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، یہ منافق ہے، آپ ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھا دی تو کیا ہوا؟ قرآن کی آیت اتر گئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا دیجئے گا، اس کے جنازے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے کندھے پر لاد کر کے اس کے گھر پہنچاتے ہیں اور پہنچانے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ پکاؤ۔ کیا کرو؟ کچھ پکاؤ۔ وہ لوگ خدمت کرتے تھے تو اللہ کا شکر بجاتے تھے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ شکر کے معنی جذبہ احساس کا ابھرنا، جذبے کا ابھرنا کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کھانا جب بچے لوگ کھا لیے تو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے جو بچے کو میں روتا دیکھا ہوں اب دیکھوں وہ کھا کر کے کیسے ہنستے ہیں. یہی نہیں, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں, دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک پڑاؤ ڈالے ہوا ہے مسافر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر بڑا اپنے چھوٹے کا نگہبان ہے, نگراں ہے. بڑوں سے پوچھا جائے گا چھوٹا کس حال میں رہا ہے اور تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے, بڑوں سے کوئی خطا ہو گئی, چوک ہو گئی, چھوٹا کہتے ہیں کہ اس کو بھوکتا ہے کتا, جھانجھر کتا کہتے. میرے محترم بزرگوں دوستو, میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جو بہت سارے جو آوارہ کتے تھے وہاں پہ شیر بھی تھا, بازی لگائی گئی کہ دیکھتے ہیں کہ شیر جو کتا سے آگے ہوتا ہے کہ نہیں. کتا دوڑنے لگا, شیر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا. شیر سے پوچھا گیا بادشاہ سلامت آپ بیٹھے کے بیٹھے رہے, کتے لوگ آگے نکل گئے. کہا میں بیوقوف آدمی ہوں, کتوں سے میں جاؤں ریس لڑنے, یہ تو میری جو ہے سراسر جو ہے حماقت ہوگی. کتا کتا ہے, شیر شیر ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اپنے بڑوں کے بارے میں ہمیشہ جو ہے اچھی رائے رکھنی چاہیے, اچھی سوچ رکھنی چاہیے. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. آج ہمارا جذبہ احساس ختم ہو گیا جس کی وجہ سے شکر گزاری نہیں. راستے میں ایک شیر جو ہے بیٹھا ہوا تھا اور ایک دم جو ہے آنسو بہائے جا رہا تھا, آنسو بہائے جا رہا تھا. راستے سے ایک آدمی کا گزر ہوا, دیکھا کہ شیر پریشان حال ہے, شیر پریشان حال ہے. دیکھا کہ اوہو اس کے پیر میں تو کانٹا چبھا ہوا ہے. کیا ہے, اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے جس کی وجہ سے شیر پریشان حال ہے. لاؤ اس کے کانٹے کو نکال دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں, کانٹا نکالنے والے بنو, کانٹا چبھانے والے مت بنو. آج کا جو ہمارا مسلمان ہے یہ صرف کانٹا چبھانے والا بن گیا. کیا بن گیا, کیسے ہم کسی کو تکلیف دے دیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہدایت مسلم حرام ہے, مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, کہہ رہے ہیں شکر کس کو کہتے ہیں, جذبہ احساس کا نام ہے, فطرت سلیمہ کا نام ہے, تربیت کا نام ہے. اگر آپ کی تربیت صحیح ہوگی دوسروں کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں گے آپ. وہ کانٹے کو نکال دیا, شیر نے اسے سونگھ لیا. کیا کیا, شیر نے اسے سونگھ لیا. پہلے زمانے میں غلام جب جو ہے کوئی کمی ہو جاتی تھی, اس کے بادشاہ لوگ جو ہے غلام کو جو ہے شیر کے اس میں پھینک دیا کرتے تھے تاکہ جو شیر آ کر کے اس کو کھا جائے, اس لیے کہ غلام نافرمان ہے. کیا ہے, تو اس غلام کو بھی جو ہے پنجڑے میں پھینکا گیا. شیر آیا, شیر آیا تو سونگا, ارے باپ یہ تو وہی آدمی ہے جو میرے کانٹے کو نکالا تھا. شیر واپس چلا گیا. لوگ پریشان ہوئے, غلام سے پوچھا گیا کہ بھائی بات کیا ہے, شیر اور بھوکا شیر تم کو جو سونگ کر کے چلا گیا. اس آدمی نے بتایا واقعہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا, شیر جو آنسو بہا رہا تھا, میں رکا, دیکھا اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے, میں نے کانٹے کو نکال دیا. شیر جو سونگ کر کے چلا گیا تھا آج اسی کا بدل ملا ہے. آج انسان جو ہے جانور, چرندہ, پرندہ اس سے بھی گیا گزرا ہوتا جا رہا ہے. مفاد پرستی آ گئی, دوسروں کی قدر نہیں ہے. وہ قدر اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکریہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. کیا نہیں کرتا ہے, جو دیکھیے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنے والا ہے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے, دیکھا کہ جنگل میں جو ہے پڑاؤ ڈالے ہوا ہے. پوچھا کیا بات ہے, کہا کہ بہت پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی ہے, کہا میرے بیوی کو درد سے ہو رہا ہے. کہا اچھا کوئی بات نہیں. گھر پہ گئے اور کہا کہ
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، ان کو کہا کہ بھائی جنت میں جانے والا ایک کام آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ آج تو ہر آدمی کی بھائی میڈم اب بیگم سے میڈم ہو گئی ہیں، وائف ہو گئی ہیں، وائف۔ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے کوئی مہمان ہماری آنا ہے، بیگم ناراض ہو جاتی ہے، کا ضرورت رہا گھر لے آئے گا، انہیں چائے بھی پلا دے تو۔ اگر خدا نہ خواستہ رات میں رک جائے تو میاں بیوی میں کو فساد ہو جائے گا۔ اکثر کا معاملہ ایسا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ نماز اور دین پر جو قائم نہیں کرتے ہیں اور دین پر نہیں لا رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک دم دھیرے 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 شکریہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے کہا کیا ہے؟ جنت میں جانے کا ٹکٹ ملنے والا ہے، بہت بڑا کام آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ ایک مسافر ہیں، ان کی بیوی کو درد سے ہو رہا ہے، چلیے۔ کہا چلو۔ رات میں گئے ہیں اور بیوی کو بھیج دیا کہ جائیے اندر خدمت کیجئے۔ ادھر اپنے سے آگ جلایا، اس پر ایک حریرہ تیار کرنے لگے تاکہ ادھر جو پیدائش کا معاملہ ہو جائے گا تو اس کو کھلایا جائے گا۔ جیسے ہی ولادت ہوئی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ آواز دیتی ہیں اے امیر المؤمنین، آپ کے دوست کو اولاد کی نعمت سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہوا کہ میں امیر المؤمنین سے اور امیر المؤمنین کے اہلیہ سے اتنا بڑا کام لیا، رات میں جگایا۔ کہا ارے گھبرانے کی بات نہیں ہے، صبح میں تم آنا، بیت المال سے تمہارا بھی وظیفہ طے کر دوں گا، تمہارے بیوی کا بھی وظیفہ طے کر دوں گا، تمہارے بچے کا بھی وظیفہ طے کر دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، واقعہ سے سبق لیجئے اور شکر ادا کیجئے کہ خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت۔ خدمت کا داعیہ جتنا ہی بلند ہوگا اللہ اتنے ہی آپ کو جو سرفراز فرمائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مدائن کے گورنر تھے، مدائن کے گورنر تھے۔ ایک تاجر آیا، ان کو پہچانتا نہیں تھا، عام لباس میں تھے، کہا کہ اس سامان کو وہاں پہنچا دیجئے۔ وہ لوگ تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے، کوئی کام لے لیتا تھا نا تو اللہ کا شکر بجا لاتے تھے کہ اللہ ہم سے کام لے لیا ہے۔ آج اگر کوئی کو کہہ دے کہ مدرسے کا کام ہے یا کوئی ایسا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، بھائی مدرسہ حالات کا شکار ہو گیا ہے، تو لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرے ماموں جان حضرت مولانا حکیم دہی رحمت صاحب نور اللہ مرقدہ پریہار میں حاجی علی امام صاحب ہیں، مدنی میڈیکل ہال چلاتے ہیں، تو انہوں نے ایک سوال کیا چندہ کرنے۔ میں بھی ماموں کے ساتھ جاتا تھا اکثر، تو گیا چندہ کرنے، تو ماموں جان سے انہوں نے سوال کیا کیا حضرت لوگ گھر گھر مدرسہ کھول رہے ہیں، بس مولوی صاحب سے بہت بیکار ہے۔ اللہ، مولوی صاحب کی بات آ جائے اور حضرت مولانا ظہیر صاحب خاموش رہے، ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔ کہا مولوی بمانے مولا والا، مولوی بمانے مولا والا، مولوی کو برا کہنا ایک طرح سے اللہ کو برا کہنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولوی کو برا مت کہو، ارے مولوی بھی انسان ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے بیٹھ کر کے مغالطہ کو دور کر لو۔ 2 وقت کے لیے جنگ کا اعلان ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ جو سود لیتا ہے، دیتا ہے، کھاتا ہے، گواہ بنتا ہے، ایسے وقت میں بھی کہا اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایک وہ ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو عالم علماء کو اور دین کے راستے پہ لگے ہوئے آدمی کو پریشان کرتا ہے، ایسے وقت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت گلی گلی اور گھر گھر مدرسہ ہے۔ حضرت نے کہا توبہ توبہ توبہ، آپ کی کیا سوچ ہے؟ ارے گھر گھر مدرسہ، در در مدرسہ، سوچئے اتنا مدرسہ ہونے کے باوجود بھی گھر گھر میں نماز نہیں ہے۔ گھر گھر میں شکر بجائیے کہ کم سے کم ایک بچہ بھی 7 کلمہ یاد کر لیا، سمجھ جائیے مدرسہ کھولنے کا حق ادا ہو گیا، آپ کے زکوٰۃ فطرے کی رقم دینا ادا ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مدرسہ جس حال میں بھی ہو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مدرسہ دیا ہے اور یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے
اور جو بچے یہاں نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، سونے کا طریقہ سیکھتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، بولنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، چلنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور جو ہر چیز کا طریقہ سیکھتے ہیں، شکر بجا لانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکر بجا لانا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاجر نے کہا کہ ہمارے اس سامان کو وہاں پہنچا دیجیے۔ وہ لوگ تو کسی بھی کام کو سمجھتے تھے یہ نیک کام میرے لیے آ گیا۔ کیا آ گیا ہے؟ نیک کام میرے لیے آ گیا ہے۔ وہ شکر بجا لاتے تھے اللہ کا۔ وہ سامان کو لیے اور پہنچانے جب لگے، راستے میں سب مسافہ کرنے لگے، السلام علیکم السلام علیکم۔ اب یہ بیچارہ سوچا کہ لگتا ہے کوئی بہت بڑا آدمی ہے کوئی۔ ایک صاحب نے کہا لائیے میں پہنچا دے گا۔ نہیں نہیں، بہت اللہ نے بہت بڑا کام دیا اور نیکی کا کام دیا، میں خود اس کو پہنچاؤں گا۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہو مولوی صاحب کا کرسی لا بتا، توری کی بالا نہیں تو شرموں نہیں آتی ہے۔ مولوی صاحب کو کہتا ہوں مولوی صاحب کا وہ دکان میں سے پال لیا، اتنے نہیں ہوتا ہے۔ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے ایسے پھیلا کے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، ایک سیٹھ مہا سیٹھ گئے، کہا بے میں تم سے بہت اچھا ہوں، اللہ نے ضرورت کے بقدر کھانے پینے کا بھی دیا ہے، اور میں تم سے اتنا بڑا ہوں جو کہہ نہیں سکتا ہوں۔ جو چیز میرے پاس ہے، جو دنیا کے مرنے کے بعد جو ہے کھٹا کھٹ پٹا پٹ اس کی نیکی چلے گی، علم دین اللہ نے عالم حافظ قاری بنایا ہے، وہ تو تم کو ہے ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وہ تو تم کو ہے ہی نہیں ہے۔ تو تم نہ بھکاری ہوئے، بھکاری ہم کہاں ہیں؟ آج جو بیچارے لوگ سیٹھ لوگ جو سوچتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، کچھ بڑے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں تو اللہ واسطے کہتا ہوں کہ قل الحق وان کان مرا، حق بات کہا تو اگرچہ کڑوی ہو۔ ان سیٹھوں کو بیچارے کو سونے کا طریقہ معلوم نہیں، بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، پینے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، بیت الخلا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، بیت الخلا سے نکلنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ ارے اللہ نے تو پیسہ ڈوم دسادوں کو بھی دیا، تم کو بھی دیا، اللہ کا شکر بجاؤ، عالم علماء پہ خرچ کرو، عالم علماء کی قدر و قیمت کرو۔ آؤ اللہ اگر گاؤں میں موقع دے 10 دن 20 دن رہنے کا، کسی عالم سے مرید ہو جاؤ۔ ارے مرید کا مطلب بیعت نہیں ہے، وہیں جا کر کے بیٹھو کہ نہیں مجھے نماز سکھلائیے، مجھے قرآن سکھلائیے، مجھے دین سکھلائیے، بیوی سے کیسے ملا جائے گا، ماں باپ سے کیسے بات کی جائے گی یہ مجھے بتلائیے، میں اپنے باپ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں گا یہ مجھے سکھلائیے۔ آج کا ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم، جنازہ کی نماز بھی پیسہ ہو گیا، معلوم ہوا جہاز سے آ رہا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے آ رہا ہے، اور جنازہ میں کیا کیا دعائیں یہ بھی پتہ نہیں، اور کہتا ہم سیٹھ ہے، دور باقل گئی کا۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ارے اگر پیسہ آپ کو دین پر نہیں لا رہا ہے، آپ کو تف مرنا چاہیے کہ آپ کا پیسہ کس کام کا ہے۔ ارے مرنے کے بعد تو اسی جو ہے کال کوٹری میں جاؤ گے، اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا پھل پاؤ گے، برے اعمال ہیں تو برا پھل وہیں سے کاٹنا شروع کر دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، افسوس کا مقام ہے، لوگ بال بچوں کو اتنا بگاڑ دیتے ہیں، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ دین کا ہے، نہ بڑوں چھوٹوں کی تمیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم عالمنا فلیس منا، کہہ رہے جو بڑا اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا ہے، اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے، اور جو قوم اپنے عالموں کی تضحیق کرتی ہے، کہہ رہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر حال میں جو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو دین سے جڑ کر کے رہیں۔ آج جتنے بھی حالات آ رہے ہیں اور جتنے بھی یہ ہو رہے ہیں، سوچئے جو ہے ہماری نماز کیسی ہے، ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا دل اندھیرا ہے، دل اندھیرا ہے، عالم ہو گئے، حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، مفتی ہو گئے، معلوم ہو گیا کہ کبھی قرآن پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ خاص لوگوں کا بھی حال برا ہوتا جا رہا ہے، خاص لوگ بھی ہمارے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، صبح میں جو ہے اللہ اللہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کیسے ان کی بات دوسروں پر اثر کرے گی۔ ہم اپنے خاص لوگوں کو بھی کہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے نجی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کریں، دوسروں کے برائیوں سے باز رہیں، اور یہ سوچیں جیسے عام لوگوں سے پوچھا جائے گا ایسے عالم علماء کا بھی سوال بہت سخت ہوگا۔
پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ جو پڑھ لکھ لیتے تھے کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتے تھے، کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ جاتے تھے۔ آج تو لوگ بیعت ہونا جانتے ہی نہیں، ہر آدمی اپنے آپ میں سوچ رہا ہے ہم بڑے ہیں۔ حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے زمانے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ ادھر جو ہے تعلیم سے فراغت ہو رہی ہے، ادھر تربیت سے بھی فراغت ہو رہی۔ آج پوری دنیا محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرالحق کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب مہدوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے ہی کے زمانے میں حضرت شاہ اسد اللہ صاحب سے بیعت ہو گئے، اور بیعت ہو جانے کے بعد دیکھ لیجئے اللہ نے جو کام لیا، آج وہ مسلم اور متفقہ بزرگ ہو کر کے گزرے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عوام اور خاص سب کو اپنے اپنے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، سب کو اپنے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں خدمت کا داعیہ ہونا چاہیے، اور جو شکریہ بجا لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے خدمت لے رہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ ہم سے یہ کام لیا ہے۔ حال کا واقعہ کیا دو سنا دیتا ہوں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کو آزاد کرانے والے ہیں، ان کو بھی خدمت کے سلے میں اور اللہ کا شکر بجا لانے کے سلے میں یہ سب کچھ ملا، اور یہ لقب ملا شیخ الہند۔ کیا؟ ان کے استاد ہیں علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ استاد کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، شاگرد کے روم میں لا کر کے رکھ دیا، استاد صاحب چلے گئے باہر، استاد صاحب چلے گئے باہر، اور ان کو جو ہے بستر فراش تھے وہ، تو سوئے سوئے وہ قضائے حاجت یعنی بول و براز نکل گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے بول و براز کو اٹھایا اور لے جا کر کے صاف کیا، بستر کو صاف کیا، اور استاد محترم کے ابو کو جو ہے صاف ستھرا کر کے رکھا۔ آیا دیکھا کہ رے اب وہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے شاگرد کے لیے جو دعا کیا ہے تو وہ شیخ الہند بن گئے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم، یہ بھی شکر گزاری کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، خدمت کے سلے میں اللہ نے دیا ہے۔ کیا خدمت تھی؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کیا مہمان آئے تھے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ بیت الخلاء کے نیچے ٹوکرا رکھتے تھے، اور جب بھر جاتا تھا اس کو صاف کرتے تھے، تو دیکھا کہ بھائی ہمارا بیت الخلاء روز صاف رہتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جگے، کہا کہ دیکھتے ہیں آتا کون ہے، صاف کون کرتا ہے۔ دیکھا کہ حسین احمد مدنی تہجد کا وقت آ رہا ہے، سویا ہوا ہے سب۔ شیخ الہند اس بیت الخلاء کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور لے جا کر کے پھینک دیتا ہے، بیت الخلاء کو صاف کرتا ہے تاکہ مہمان آئے، استاد آئے، ہمارے خوش ہو جائے۔ اس کے سلے میں اللہ نے 17 سالوں تک مدینہ المنورہ میں حدیث کی خدمت اللہ نے لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مالٹا کی جیل میں جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ڈال دیا گیا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی شکر گزاری اللہ کا بجائے، اور وہ خود بھی جا کر کے جیل میں چلے گئے کہ میں خدمت کروں گا۔ اور جب اس میں گئے ہیں، وہ پانی لاتے تھے رات میں، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے تھے، تو وہ پانی کو لا کر کے رکھ لیتے تھے اور اسی پانی پہ اودھے ملوٹ جاتے تھے تاکہ ہمارے استاد محترم جو تہجد میں اٹھیں گے میں اس پانی کو دوں تو میرے جسم کی حرارت سے وہ کچھ گرم رہے تاکہ میرے استاد محترم کو وضو کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ ایک رات ایسا ہوا، انسان تو انسان ہے، سو گئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تہجد کے وقت جو ہے وہاں شیخ الہند نے جگایا کہ اٹھو پانی لاؤ، پانی لایا تو ارے بہت ٹھنڈا، کیا بات کیا ہے، تو پورا واقعہ سنایا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا۔ اللہ ایسے ہی نہیں نوازتا ہے، ایک ایک نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ایک ایک نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، یہ بھی شکر گزاری کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے ایمان جیسی نعمت دیا، اللہ نے عالم علماء دیا، حفاظ قرۃ کو ہمارے گاؤں میں پیدا فرمایا، اللہ کا شکر بجانا چاہیے۔ ارے پہلے کے وقت تو دیکھو لوگ چھریوں پہ بسم اللہ پڑھا کر کے لے جاتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ بہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج تو جتنی فیسلٹی آ گئی، کسی سے پوچھئے کیا کہے بڑی بیماری، ارے کڈنی خراب کر کے بھی اللہ اگر کام لے رہا ہے اللہ کا شکریہ بجا لاؤ۔ آنکھ خراب ہے، اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، اللہ کا شکر بجاؤ۔ اللہ چلا پھرا رہا ہے، بول بال رہے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضلہ لسان ذاکر، کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ کیا ہو؟ چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ، کہہ رہے زبان خالی ہوگا، اکتوتی بکتوتی شکوہ شکایت ہوگی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، زبان پہ شیطان حملہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کہہ رہے وَلِسَانٌ شَاكِرٌ، کہہ رہے سب سے بہتر دل وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى الْإِيمَانِ، کہہ رہے وہ بیوی جو اپنے شوہر کو ایمان کی طرف، ایمان کے راستے پر مدد کرے، کہہ رہے وہ بہت نیک بیوی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں مدد مانگتا ہوں کہ ہمارے زبان کو ذاکر بنا دے۔ کیا بنا دے؟ ذاکر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو شکر گزار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو ہے وہ حسن عبادتک، اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جب آدمی شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا، کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرما رہا ہے جب آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ بیمار آدمی ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کرم ہے، دوا کھا رہا ہوں، اوہ سے اللہ بچائے ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اوہ سے اللہ بچائے ہوا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں تو یہ بہت ہی فخر کی بات نہیں، بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اپنی بات بتاتا ہوں، 9 سالوں سے میرا بایاں کڈنی کمزور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا دیا کہ آپ کا ختم ہے معاملہ، کبھی پیر پھولتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، مگر 9 سالوں سے جب سے کڈنی کمزور ہوا، اللہ جو کام لیا ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ دوا کھا کر کے کبھی یہاں کام لے رہا ہے، کبھی وہاں کام لے رہا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے، اللہ کی لطافت نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں اپنے زمانے میں جب بیمار ہوا، بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ آپ بہت کم دن کے مہمان ہیں، ڈاکٹر نے کہا دیا بہت کم دن کا مہمان، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جو نعمت دیا ہے کہیں نہ کہیں ذکر کرانے کی برکت ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کرانے کی برکت ہے، کہیں نہ کہیں دین پر چلنے کی برکت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ کو بھی کوئی پریشانی ہو سر کو اللہ کے آگے جھکائیے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ فرما رہا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرے قریب آ جاؤ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ارے اللہ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ارے اللہ کا شکریہ بجا لاؤ، اللہ ہماری صحتوں میں اضافہ فرما دے گا، عمروں میں اضافہ فرما دے گا، کم عمری میں اللہ اتنا کام لے لے گا کہ آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ جو کام بھی اللہ لیتا ہے یا اللہ اپنے فضل سے لیتا ہے، آدمی کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ بہت بڑے بڑے آدمی ہیں کام نہیں کر پا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یہ پنچایتی میں وہ پنچایتی کو چھوڑو، اللہ کا مالا جپواؤ، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، بچوں پہ محنت کرو، ماں بہنوں پہ محنت کرو، یہ نماز پڑھیں، یہ تلاوت کریں، یہ قرآن کو آباد کریں، گھر نمازی ہو، ذاکر و شاگر ہو، اللہ تمہیں نواز دے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے قرآن پر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر بھی کرو، میرا شکریہ بھی ادا کرو، انشاءاللہ تمہیں کفر میں شامل نہیں فرماؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد